الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو شهر الصبر، والصبر ثواب الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے. اس مہینے کو غم کا مہینہ، صبر کا مہینہ کہا گیا. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کے تقاضے کو دبانا، مشکلوں اور سختیوں کو برداشت کرنا. روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور صبر بہت بڑی چیز ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہیں پہ فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا. تو روزہ رکھ کر انسان برداشت کرنا سیکھتا ہے، اس کے اندر صبر کا مزاج بنتا ہے. روزہ رکھ کر انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. کسی بات پر اگر اس کو غصہ آتا ہے، کسی بات پر اگر اس کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کو برداشت کرتا ہے. وہ اس غصے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. تو صبر کا مزاج بنتا ہے. اور فرمایا والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواسات، فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کہ انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر دوسروں کی غمخواری پیدا ہوگی کہ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن کو کھانا میسر نہیں، سال بھر جو بیچارے بھوکے رہتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتے ہیں. تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور بھوکا رہتا ہے تو ایک جذبہ پیدا ہو اس کے اندر غمخواری کرنے کا، کہ وہ دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے، گویا وہ مشابہت اختیار کرتا ہے، موموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، سخت جاڑے کا زمانہ تھا. ایک صاحب ان سے ملنے گئے، دیکھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جاڑے میں کانپ رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس گرم کپڑا تھا لیکن وہ ٹنگا ہوا تھا ہینگر میں. وہ ٹنگا ہوا ہے اور سردی سے کانپ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو کپڑا موجود ہے، پھر بھی آپ سردی سے کانپ رہے ہیں. فرمایا کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس وقت سردی سے کانپ رہے ہوں گے، ان کے پاس گرم کپڑا نہیں ہے. کم از کم ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، ان تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں، تو ہم ان کی طرح
حالت طاری کر کے ان کی مشابہت میں اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ان کے درد کو ہم محسوس کریں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، جب قحط پڑا اور لوگ غلہ لینے کے لیے گئے اور یہاں تک کہ ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے گئے. قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، جبکہ وہاں غلہ موجود تھا ان کے پاس، وہ خزانے کے مالک تھے، غلہ وافر مقدار میں ان کے پاس تھا، لیکن وہ پیٹ بھر نہیں کھاتے تھے کہ ہم پیٹ بھر کھا لیں. کتنے لوگ بھوکے ہوں گے اس قحط سالی میں، کتنے لوگ بھوکے ہوں گے، کم از کم ان کی مشابہت اختیار کر لیں. تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ایک طریقے سے ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، غریبوں کا ترس آتا ہے، رحم کھاتا ہے وہ. تو فرمایا وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، من کسا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا. جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا. جس نے کسی مسلمان کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی مہر لگی ہوئی شراب پلائے گا. یہ موقع ہے ہمارے پاس، یہ موقع ہے ہمارے پاس. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، کسی کو کپڑا پہنا دیا، وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا جب تک وہ لباس اس کے بدن میں رہے گا. 1 سال تک اگر اس لباس کو پہنتا ہے وہ شخص اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے. کتنا آسان سودا ہے. جو آدمی اللہ کے حفظ و امان میں ہو جائے اس کا کوئی بال بیٹا کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی کیا بگاڑ دے گا؟ اس کو کوئی کیا تکلیف پہنچا سکتا ہے جو اللہ کے حفظ و امان میں چلائے؟ فرمائے جو کسی کو کپڑا پہنا دے جب تک اس کپڑے کا حصہ اس کے بدن میں رہے گا وہ شخص اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا. کتنا آسان سودا ہے. یہ موقع ہے کرنے کا. لیکن افسوس کہ ہم ابھی صرف کھانے کی لذت جانتے ہیں، ہم نے کھلانے کی لذت نہیں جانا. ہم پہننے کی لذت جانتے ہیں، ہم نے پہنانے کی لذت نہیں جانا. جس دن ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلانے کا کیا مزہ ہے، پہنانے کا کیا مزہ ہے، قسم خدا کی پھر اس وقت ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہمیں خود کھا کے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا دوسروں کو کھلا کے مزہ آئے گا. خود پہن کر اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا دوسروں کو پہنا کے مزہ آئے گا. ابھی اس لذت سے ہم ناشنا ہیں، ابھی ہم نے یہ مزاج نہیں بنایا ہے. ورنہ ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ وہ دوسروں کو کھلاتے تھے، خود بیٹھ کے رہتے کر دوسروں کو کھلاتے تھے. فرماتے تھے لقمہ تمہارے حالت میں جاتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے. کھا تم رہے ہو، مزہ مجھے مل رہا ہے. تو ہم کھلانے کی لذت کو جانیں، پہنانے کی لذت کو جانیں. کتنے بیوہ، کتنے یتیم، کتنے نادار، کتنے مسکین ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے علم میں ہے وہ لوگ. ان کا ہم خیال کریں، ان پہ ہم فکر کریں. ان کے پاس کپڑا ہے کہ نہیں ہے، ان کے پاس افطار کا سامان ہے کہ نہیں ہے. ان کے پاس ہمارے دسترخوان میں تو مختلف قسم کے پھل فروٹ ہوتے ہیں، ہم آسانی سے افطار کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شام کا کھانا جو بنتا ہے ہوتا ہے، جو دال روٹی بنتی ہے وہی اسی سے وہ افطار کرتے ہیں، اسی سے وہ افطار کرتے ہیں. تو جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو دیکھے جو اللہ نے اسے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور غریبوں کا حصہ نکالے، اس میں غریبوں کے دکھ درد کو محسوس کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا، جوڑا مطلب دو جوڑ جس کو بولتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ڈبل دے، جیسے 2 روپے، 2 درہم، 2 کپڑا. جیسے کپڑا دیا تو کرتا پاجامہ دونوں دیا، کرتا لنگی دے دیا. جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اس سے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا. آپ نے فرمایا جو روزے دار ہوگا
اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوگا اس کو جہاد کے راستے سے بلایا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں صدیق وہ تم ہوگے۔ کیا مقام ہے صدیق اکبر کا کہ جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے بلا رہے ہوں گے، جنت کے 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا۔ تو یہ ایسے نہیں کہ صدیق اکبر کو یہ کام مل گیا، یہ مقام مل گیا۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو نیک عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، کسی سے اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ صدیق اکبر کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا مجمع میں، آج روزے سے کون ہے؟ مجمع سے آواز ہے صدیق اور اللہ کے رسول ہم روزے سے آج۔ آپ نے پوچھا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ پھر صدیق اکبر اللہ کے رسول میں نے شرکت کی ہے۔ آپ نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ کو تو میں نے کھلایا ہے۔ آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر میں نے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ باتیں جمع ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔ ایک دن میں روزہ سے بھی وہی، جنازے میں شرکت بھی کر رہے ہیں وہی، مسکین کو کھانا وہی کھلا رہے ہیں، مریض کی عیادت بھی کر رہے ہیں، ایسی مقام نہیں مل جاتا ہے۔ اس کے لیے مجاہدہ ہے، جو کوشش کرے گا، جو آگے بڑھنا چاہے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا۔ لیکن یاد رکھیے ہمیں جو ترغیب دی گئی وہ حلال کمانے کی ترغیب دی گئی کہ حرام مال سے کوئی صدقہ کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا، حرام مال سے کوئی صدقہ کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حلال کمانا ہے ہمیں، ورنہ اگر ڈاکٹر سوڑا آدمی کمائے گا، اگر خرچ بھی کرے گا تو غلط ہاتھوں میں جائے گا پیسہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی اپنے پاکیزہ مال میں سے، یہ لفظ ہے طیب، اپنے پاکیزہ کمائی پاکیزہ مال میں سے اگر کوئی اللہ کے راستے میں کھجور کے برابر، چاہے وہ مقدار میں ہو، وزن میں ہو یا حجم میں ہو، یعنی وہ چیز سائز کے اعتبار سے چاہے کھجور کے برابر ہو چاہے تولے میں کھجور کے برابر ہو، اگر کوئی اپنے پاکیزہ کمائی میں سے کھجور کے مقدار کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کو اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو بڑھاتا ہے۔ اب اگر جانور پال کے رکھتا ہے اس کو کھلا پلا کے بڑا کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کھجور کے مقدار کے برابر جو چیز حلال مال سے اس نے خرچ کی ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے برابر اس کو کر دیتا ہے۔ اگر اخلاص سے حلال مال میں سے، پاکیزہ مال میں سے کھجور کے مقدار میں بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ہر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، اور اگر پہاڑ کے برابر بھی کوئی خرچ کرتے حرام مال میں سے اللہ قبول نہیں کرے گا اس کو۔ تو اخلاص یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے آتا ہے حدیث پاک میں کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہوں کہ اخلاص اس معیار کا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی پہاڑ کے برابر کوئی جسم کا کرے تو ہمارے صحابہ جس نے 1 مد یا آدھا مد یعنی 6 چھٹاک 12 چھٹاک اگر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے مقدار تو میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اخلاص کی بنیاد پر صحابہ کا اخلاص ایسا تھا۔ تو حدیث پاک میں جہاں خرچ کرنے کی ترغیب ہے وہیں پر حلال کی بھی شرط ہے کہ حرام سے بچا جائے، مشتبہات سے بچا جائے،
حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے خرچے کی جائے، ورنہ اگر جھوٹ بول کر اور غلط کام کر کر کے اگر کمائے گا، وہ صدقہ بھی کرے گا تو غلط ہاتھوں میں جائے گا، وہ صدقہ بھی اس ضرورت مند کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ بظاہر ہمیں نظر آئے گا ہم نے مدد کر دی سامنے والے کی، لیکن وہ غلط آدمی ہوگا، وہ اندر سے غلط آدمی ہوگا، اس کا مال غلط ہاتھوں میں جائے گا، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا جو ضرورت مند ہی نہیں ہوں گے۔ وہ مال پا کر کے جا کے پانی پی کے چلے آئیں گے، وہ مال پا کے جا کے جو ہے چلو پی کے چلے آئیں گے، 75 وہاں پہ چلا جائے گا پیسہ۔ بظاہر مسجد کے باہر کھڑے، آپ کو نہیں پتا، وہ آپ نے دے دیا، وہ گیا 2 نمبر کام میں چلا آیا۔ بہت اہم بات ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ جو کمائی کرتے تھے اس کو 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، 1/3 حصہ اپنے ضرورت میں لگاتے تھے، گھر والوں کی ضرورت میں لگاتے تھے، اور 1/3 جو ہے وہ اپنے بزنس میں لگاتے تھے بڑھانے کے لیے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ایک مالدار صاحب گئے، جیسے کہ آج کل لوگ آتے ہیں مولانا کے پاس، غریبوں کو بتا دیجئے صدقہ بانٹنا ہے یا خیرات کرنا ہے، زکات کا مال دینا ہے، مشورہ کرتے ہیں لوگ۔ وہ صاحب گئے ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگے کہ حضرت کسی غریب کو بتا دیجئے تاکہ ہم اس کی مدد کر سکیں، اس کو کچھ دے دیں۔ تو حضرت نے فرمایا پہلے حلال کماؤ، پہلے حلال کماؤ تب صدقہ کرو تو اللہ قبول کرے گا۔ ہو سکتا ہے ان کا معاملہ گڑبڑ رہا ہو، انہوں نے کہا کہ پہلے حلال مال کماؤ پھر اس کے بعد صدقہ کرو، لیکن یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی غریب کو بتا دیجئے جہاں مال خرچ کر سکے۔ فرمایا جاؤ باہر، تمہیں جو کوئی ایسا نظر آئے جس کو دیکھ کے تمہیں ترس آ جائے اسی کو دے دینا، تم جاؤ، جس کو دیکھ کے تمہیں ترس آ جائے، اس کی حالت دیکھ کے تم کو ترس آ جائے، اس کو جا کے دے آؤ۔ اب وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی نابینا بھی ہے، معذور بھی ہے، کمزور بیٹھا ہوا ہے، ترس آ گئے دیکھ کے، اور اسی کو صدقہ دے دیا اس نے۔ چلے گئے، دوسرے دن پھر بزرگ کے پاس آ رہے تھے تو دیکھا کہ وہ شخص جو جس کو کل پیسہ دیا تھا وہ اپنے دوست سے بات کر رہا کہ کل پتہ نہیں کوئی اللہ کا بندہ آیا، بہت پیسہ کو دے کے چلا گیا، مزہ کے رات میں جو ہے شراب کی پارٹی خوب دوست کے ساتھ کیا، خوب شراب پارٹی رات کا چلی ہم لوگوں کو، کان کھڑے ہو گئے سن کر کے، اس کو ہم ترس کھا کے اپنے پیسہ دیا، شراب کی پارٹی کر رہا تھا، کان کھڑے ہو گئے سن کر۔ بزرگ کے پاس گئے، پورا ماجرا بتایا، بات پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، بات بتائی، انہوں نے اپنے کمائی میں سے 1 درہم نکالا، کہا اس کو لے جاؤ، اب اس کو جو ہے جو تم کو پہلا نظر آ اس کو دے دینا، لے جا کر جو شخص سب سے پہلے تم کو ملے اس کو دے دینا، اس کو لے جا کر جا لے کر۔ وہ 1 درہم لے کے جب باہر نکلا تو ایک شخص اس کو ملا، بظاہر ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، شریف آدمی تھا، ہچکچاہٹ بھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو ملو اس کو دے دینا، انہوں نے اس کو جو ہے دے دیا، سب اس کو پیسہ دے دیا۔ وہ آدمی راستہ بدل کر دوسری طرف جانے لگا، یہ بھی پیچھے لگے، کہاں جا رہا ہے یار؟ اب پیچھے کیا تو پہاڑی کی طرف گیا، اور ادھر ہوتے ہوتے ایک آبادی کی طرف جانے لگا وہ۔ اب یہ پیچھے پہاڑی کے وہاں تلاش کر رہا تھا، ایک مرا ہوا کبوتر خالی پڑا نظر آیا، وہاں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، صرف ایک کبوتر جو مرا پڑا ہوا وہاں پر۔ پھر یہ دوڑ کے گئے اس آدمی کے پاس، پکڑا اس نے، بھائی جی بتاؤ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا دراصل ہم شریف آدمی ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم غریب ہیں، گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، کھانے کا کچھ نہیں تھا، میں باہر نکلا، دیکھا ایک مری کبوتر ہم کو ملی، ہم نے سوچا لاؤ، ایسے حالت ہے، اضطرار کی حالت ہے کہ اضطرار کی حالت میں جو ہے مردار بھی کھانا حلال ہو جاتا ہے، بلکہ حلال کیا ہو جاتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، جہاں اس کا حکم آیا وہاں پہ ان اللہ غفور رحیم فرمایا، اللہ معاف کرنے والا ہے،
یہاں پر جو غفور کی صفت لا کے اللہ نے بتایا کہ وہ چیز تمہارے لیے حرام نہیں ہو گئی، وہ مردار تو حرام پہلے ہی سے تھا، لیکن تمہاری جو حالت ہے اس حالت کے پیش نظر اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے، تم نے کھا لیا ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ غفور کا لفظ ہے یہاں پر، غفور کی صفت لائی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ حلال سمجھ لو اس کو اپنے لیے، تم مردار حرام ہے، وہ حرام ہے، وقتی طور پہ تمہارے ساتھ جو حالات ہیں تم نے اس کو استعمال کر لیا تو اس کو حلال نہیں قرار دیا گیا، ہاں یہ کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس نے کہا یہ کبوتر مری جو مجھے ملی، ہم نے سوچا بچوں کو لے جا کے اسی کو بھون کر کھلا دیں۔ ہم اس کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں تم مل گئے، تم نے پیسہ دے دیا ہمیں، تو ہم آئے جہاں سے بھی مری کبوتر ہم نے اٹھائی تھی، ہم وہیں پر اس کو لا کے ہم نے ڈال دیا کہ اللہ نے دوسرا انتظام ہمارے کر لیا۔ اب بتائیے وہ کتنے اخلاص سے انہوں نے صدقہ کیا ہوگا، کتنے اخلاص سے انہوں نے صدقہ کیا ہوگا۔ احترام کہ کتنی ضرورت مند، ایسا ضرورت مند کے ہاتھ میں گیا کہ جو استراحت کی حالت میں تھا اس تک اللہ نے اس مال کو پہنچایا۔ تو جب آدمی حلال کمائے گا اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو پھر مستحقین کے ہاتھ میں جائے گا، ورنہ پھر غیر مستحقین تو دنیا کے گھوم رہے ہیں، ایک سے ایک فراڈی بھی گھوم رہے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ طرح آئے گا، بیچاری بیوہ ہے، 10 بچوں کی شادی سو کرنی ہے، ابھی ایسا روئیں گے، موٹے موٹے آنسو بہائیں گے، لگے گا کہ صحیح بات کر رہی ہے، فراڈ ہوگا وہ۔ ہم اپنا مال دے دیں گے، زکات دے دیں گے، تحقیق کر لیا کریں، تحقیق کرنا ہمارا کام ہے، زکات دینے سے پہلے تحقیق کر لیں، مستحقین تک زکات پہنچائیں، بغیر تحقیق کے نہ دیں۔ تحقیق کر لیا آپ نے، اب آپ نے دے دیا، اگر اب اندر سے کچھ نکل گیا تو پھر آپ اللہ کے یہاں محفوظ نہیں ہوں گے، آپ بری ذمہ ہوں گے، کیونکہ آپ نے تحقیق کی۔ تحقیق کر لیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے رشتے داروں میں دیکھیں آپ، کیونکہ آپ کو پتہ رہتا ہے ان کے حالات کے بارے میں۔ رشتے داروں پر صدقہ کا دوہرا اجر ہے، ایک تو رشتے داری نبھانے کا، دوسرا صدقہ کرنے کا۔ لیکن ابھی آدمی کا حال ہے کہ رشتے داروں کو جلائے گا، آدمی سب کو بانٹے گا رشتے داروں دکھانے کے لیے، دیکھو تم کو نہیں دیں گے ہم، پورے محلے میں بانٹیں گے، تم کو ہم نہیں دیں گے، جلائیں گے تم کو۔ مزاج بن چکا ہے۔ یہاں حدیث میں کہا جائے رشتے داروں کو دینے سے ڈبل اجر ہے، اور ہمارا حال ہے کہ رشتے داروں کو نہیں دینا، پورے محلے میں بانٹنے کو ہم رشتے داروں میں دکھائیں گے، ان کو ہم جلائیں گے کہ دیکھو تم کو نہیں دینا، سب کو ہم دے رہے ہیں۔ سب غلط بات ہے۔ صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے، قسم کھا کے آپ نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قسم کھا کے آپ نے فرمایا ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ بظاہر وہ لگتا ہے کہ جھک گیا ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے ہاتھ جوڑ لیا ہے، اس کی عزت اور بے عزتی ہو گئی، لیکن رفع اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، وہی شخص ترقی کرتا ہے۔ قسم کھا کے آپ نے فرمایا پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن نبی نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے۔ جو فرما دیا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہمیں نظر آئے کہ 100 میں 50 دے دیا، 50 بچا، ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ آدھا چلا گیا، آدھا ہی ہمارے پر بچا ہے، لیکن نبی فرماتے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ نبی نے فرما دیا تو فرما دیا، جب کم ہی نہیں ہونا تو صدقہ کرنے میں کیا پریشانی؟ جب اس بات کا یقین ہمیں ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو پھر دینے میں کیا پریشانی؟ وہ بھی تاکید کے حد قسم کھا کے فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بری موت سے آدمی بچتا ہے۔ جو حالات آج ہیں، جس حالات میں پوری دنیا گھری ہوئی ہے، جس حالات میں پورا ملک گھرا ہوا ہے، جو ہم سب کے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
کہ ہمارے رشتے دار مر رہے ہیں، ہمارے پڑوسی مر رہے ہیں. آپ دیکھیں روزانہ خبریں دیکھیں، کورونا وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں آج. کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. ہم نے گناہ کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ ہماری گناہوں کے نوع. ایسے موقع پر صدقہ کرے آدمی کہ اللہ کا غضب دور ہو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، بری موت سے آدمی بچے. بظاہر جو لوگ اس طرح مر رہے ہیں بری موت تو نہیں کہہ سکتے ان کو کہ کہیں وبا پھیلی ہوئی ہو اور آدمی مر جائے تو یہاں تک کی بات روایتوں میں آتا ہے کہ شہادت کا درجہ پا لیتا ہے وہ. لیکن بظاہر ہمیں اپنی آنکھوں سے جو نظر آتا ہے ایسی موت کہ آدمی مر جائے تو رشتے دار قریب نہ جائے اس کے، کوئی اس کو نہلانے والا نہ ہو، اس کو کسی طرح سر پھینک کر کے اس کو لے جا کے مشین کے ذریعے قبر میں پھینک دیا جائے. یہ ہو رہا تھا. تو ایسے موقع پہ ہے کہ صدقہ کرے آدمی. صدقہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بری موت سے آدمی بچتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ہاتھ کو بڑھائیں لوگوں کی مدد کے لیے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کسی کی مدد کرتے تھے تو ہاتھ میں کوئی چیز نہیں دیتے تھے، اس کے ٹیبل پہ لے جا کے رکھ دیا، اس کے تکیہ کے نیچے چھپا کے رکھ دیا، اس کے جیب میں پاکٹ میں ڈال دیا. ہاتھ میں نہیں دیتے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ نیچے ہاتھ، اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو اس کی توہین ہوگی، اس کا جو ہے درجہ کم ہوگا، تو اس لیے ہاتھ میں دینے کے بجائے اس کو رکھ دیتے تھے. تو ہم یہ مزاج بنائیں. کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا جب عالم ہوگا تو عرش کے سائے میں جو اللہ کا خاص سایہ ہوگا، اس سائے میں جو شخص ہوگا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه، یہ وہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا. کل قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ شخص بھی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دی، صدقہ کیا، اس کو چھپایا یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. جہاں لگے کہ ہمارے دینے سے 10 لوگ اور دیں گے، وہاں دکھا کے دینا چاہیے. ترغیب دینے کے لیے ہم دیں گے تو ہمارے ذریعے 10 اور دیں گے، وہاں دکھا کے آپ دیجیے. ایسے موقع نہیں ہے تو خاموشی سے آپ دیجیے، چھپا کے دیجیے. لیکن اگر آپ کے ذریعے سے بھلا ہو جا رہا کہ ہم اگر مثال کوئی مدرسے کا کوئی چندہ لینے آ گیا، ہم اگر دیں گے دکھا کے تو ہمارے 2 4 وہ بھی کٹوا کے رسید، تو آپ نے دکھا کے دیجیے ان کو کہ مولانا صاحب 500 ہمارا کاٹیے، پھر سب 500 کٹوان کتنا فائدہ ہو مدرسے کا. اب آپ چونکہ سائڈ میں مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیں گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا. اچھا دوسری بات یہ غلط فہمی نکال لیجیے، یہ مولوی صاحب جو چندہ کرتے ہیں یہ اپنے کھانے کے لیے یا پاکٹ میں رکھنے کے لیے نہیں کرتے ہیں. یہ جو دماغ ایک بن گیا ہے کہ مدرسہ مولوی صاحب لوگ چلا رہے ہیں، یہ کا دھندا ہو گیا ہے یار، یہ چندہ نہ کرتے ہیں کہ کام ہی ہے. ابھی جن حالات سے مدارس 2 4 ہیں، اگر ہم نے بر وقت ساتھ نہ دیا ان کا تو یاد رکھیے یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. سب سے پریشان حال اس وقت علماء ہے مدارس میں، نہیں ہے پیسہ ان کے پاس، تنخواہیں نہیں ملنے ان کو. کیا ہوگا؟ کیا مولوی صاحب مدرسے میں تالا لگا دیں گے، ٹھیلا ٹھیل لیں گے، مزدوری کر لیں گے، پھیری کر لیں گے، سامان لے جا کے ٹہل کر کے بیچ لیں گے، گاؤں جا کے وہ بھی پھیری کر لیں گے. لیکن پھر ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایمان میں باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یہ ذمہ داری ہم پر پڑے گی. ابھی تو مولوی صاحب لوگ سنبھالے ہوئے ہیں،
یہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں آئے، دشمنوں کے پاس ضرور معلوم ہے کہ یہ مدرسے بند کر دیے جائیں، ان کی روح ختم ہو جائے گی، ان کی روح ختم ہو جائے گی. ان کو معلوم ہے اس کا فائدہ، ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا. ان کے پلاننگ کی ہے کہ اسی طرح کسی کو تالا لگا دیا جائے. ان کو معلوم ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی نہنگوں کے نشے میں جس سے ہوتے ہیں تو بالا. یہ مدارس ہے جنہوں نے پوری قوم کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. یہ مدارس ہے جو پاور ہاؤس ہے جہاں سے بجلی تیار ہوتی ہے، پورے محلے میں سپلائی کی جاتی ہے. پاور ہاؤس بند کر دیا جائے تاکہ بجلی کا کنیکشن ختم ہو جائے، بجلی بٹنے نہ پائے، دوسروں کے جانے نہ پائے. ان کو معلوم ہے یہ بات، لیکن ہم لوگ مولوی صاحب لوگ کام ہے یہ سب چندہ کیا کرتے ہیں، اپنی پاکٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ قوم کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں وہ. ورنہ وقت آئے گا جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا آپ کو. ایسا دور آج صبح انگریزوں کے زمانے میں جب علماء ختم کر دیے گئے تھے، ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا تھا، معلوم ہوتا تھا گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا. جنازہ لے کر گاؤں میں لوگ گھومتے تھے، کوئی مولوی صاحب مل جائے جنازہ پڑھا دے، کوئی نہیں ملتا تھا. معلوم ہوا فلاں گاؤں چلے جاؤ وہاں مولانا صاحب ہیں، وہاں گئے معلوم ہوا وہاں ان کو بھی ختم کر دیا گیا. اللہ نہ کرے وہ ایسا دن آئے. مسئلہ ہمارا بھی ہے، ہم ساتھ دیں گا، ہم ساتھ دیں. ابھی جو حالات ہیں اس حالات میں نہیں آ سکتے ہیں مدارس والے. تعجب تو یہ ہے کہ 20 بیٹھتے ہیں تب بھی اتنا پیسہ ملتا ہے، 2 چندہ والے تب اتنا پیسہ مل رہا ہے. 1-2 لوگ کتنا اعلان ہوا مسجد میں، کوئی اعلان نہیں ہو رہا، لیکن ہم نے معلوم کیا وہی ایک آدمی بیٹھا تب بھی اتنا ہی پیسہ اس کو مل رہا. کم از کم بھولے بھٹکے کوئی ایک سفیر اگر آپ کے پاس آ جا رہا، زیادہ لوگ نہیں آ پا رہے تو مدد کر دے اس کی. جو جن مدارس ہم جانتے ہیں ان کے اکاؤنٹ نمبر لے لیں، ہم جو مولانا صاحب اکاؤنٹ نمبر دے ہم پیسہ ٹرانسفر کر دیں گے. ایسے موقع پر آپ کا ساتھ دینا ضروری ہے. ساتھ اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا صدیوں پیچھے ہم چلے جائیں گے، یاد رکھیے گا. اگر اس وقت مدرسوں کا ہم نے ساتھ نہ دیا صدیوں پیچھے ہم چلے جائیں گے. وقت ہمارے ہاتھوں سے جا چکا ہوگا، سوائے پچھتاوے کچھ نہیں آئے گا. اس لیے جہاں تک ہو سکے جو ہو سکے زکات صدقات کی جو رقم ان سے ان کی مدد کریں. آپ چندہ میں دیں، بے شک آپ غریبوں کی مدد کریں، لیکن مدارس کو فراموش نہ کریں آپ. اور سب کا زکات نکالیں، جن پر زکات واجب و فرض ہے وہ زکات نکالیں. نہیں نکالیں گے مال جمع کر کے رکھیں گے، کل قیامت کے لیے سانپ بن کے گلے میں ڈالا جائے گا. اس کو سانپ بن کر کے گلے میں ڈالے کاٹے گا یہ اور کہے گا ہم تمہارا مال ہے، حساب کر کے نکالیے، مدد کیجیے، مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیے. ایسے حالات میں تو لوگ پریشان ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، آپ دوسروں کو پہنائیں گے اللہ جنت کے لباس آپ کو پہنائے گا. دوسروں کو کھلائیں گے اللہ جنت کے میوہ آپ کو کھلائے گا. دوسروں کو پلائیں گے اللہ جنت کی سرور بہر شراب آپ کو پلائے گا. یہ وقت ہے ہاتھ بڑھانے کا، دوسروں کے ہاتھ تھامنے کا، دوسروں کی مدد کرنے کا. خدا کے واسطے میں اہل خیر حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ سے جو ہو سکے جتنا ہو سکے. میں عورتوں سے بھی کہوں گا، ایک وقت آیا ہے انگریزوں کے زمانے میں کہ عورتوں نے کہہ دیا تھا کہ مولانا صاحب ہم ایک وقت کھانا کھائیں گے، ایک وقت بھوکے رہیں گے. ہم ایک وقت کھانا کھائیں گے، ایک وقت بچوں کو اپنا بھوکا رکھیں گے. ہم زیورات نہیں پہنیں گے. مولانا صاحب یہ زیورات لے لیجیے، اس کو بیچ کے مدرسوں کو چلائیے، مدرسوں کو بند نہ ہونے دینا. وہ دیندار عورتیں تھیں جنہوں نے ایسی قربانی کر دی. کوئی آج ان کا نام نہیں جانتا، تاریخ ان کا نام نہیں لکھا، لیکن جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا، اللہ ان کے کام کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کے نام کو بھی جانتا ہے. آج ہم کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری واہواہی نہ ہو، ہمارا نام ہائی لائٹ نہ ہو، لیکن جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں گے انشاءاللہ وہ ہمیں اجر عظیم سے نوازے گا. تو اس بات کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.